بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ننکانہ جلسہ میں میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کی بڑی جیت، بڑا اعلان کر دیا اور بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے سچ نکل آیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سرگودا کے علاقہ بلوال میں اپنا جلسہ کیا۔ اگر یہ بات کہیں کہ میاں صاحب کے جلسوں سے لاکھ درجے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے جلسوں میں رونق زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ہی کمپین انہوں نے شروع کی ہے وہ متواتر اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیاستدان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے آج یہ خطاب کیا اپنے جلسہ میں کہ یہ جو ضیاء اللہ کی مسلم لیگ ہے اس کو ہم نے شکست دینی ہے۔ ہمارا مقابلہ ضیاء اللہ کی مسلم لیگ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جلسہ میں وہ اپنی توپوں کا روح باقاعدہ مسلم لیگ نون کی جانب کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے مجھے ووٹ دیں، میں آپ کے ووٹوں کا حقدار ہوں۔ نون لیگ جو ہے وہ سیاسی انتقام لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، تو ہم دردیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یعنی ان کے منہ سے ایک سچ نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور جو شیر والے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ بہت بڑا سچ ان کے منہ سے نکل آیا ہے۔ یعنی ان کا خیال، ان کا دھیان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب ہے، کیونکہ بقول الیکشن کمیشن کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں۔ تو جو ان کا تجربہ ہے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو رجیم چینج جب ہوا تو بلاول بھٹو صاحب کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب سندھ ہاؤس میں کیسے بولیاں لگا لگا کر ایم این ایز کو خرید رہے تھے۔ تو آج دوبارہ ان کے منہ سے سچ نکل آیا ہے کہ ہم نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ ہم نے ڈیرے اسی لیے لاہور میں جمائے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدیں گے اور آزاد ایم این ایز کے ساتھ حکومت ہم ہی بنائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان کے منہ سے سچ نکل آیا ہے کیونکہ ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، تو سچ جو ہے انسان کے منہ سے کبھی کبھی اللہ کی ذات نکلوا دیتی ہے۔ تو انہوں نے نکال دیا سچ کہ ہمارا تقیہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پہ ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب نے کل اپنے آبائی حلقہ میں ایک ریلی نکالی جس میں یار لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑی بھی تعداد ہوئی، 400-500 لوگ تھے، اس سے بھی کم تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے والی بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، 1985 میں آخری مرتبہ یار لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں کمپین چلانے کے لیے آئے تھے۔ 39 برس بعد اب میاں صاحب کو دوبارہ اچانک حلقے میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ جیل کاٹ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے میں بہت زیادہ وقت دیا ہے، وقت بھی گزارا ہے۔ تو میاں صاحب کے یہاں سسرالی بھی ہیں اور ان کا آبائی علاقہ بھی ہے۔ تو اب صورتحال یہاں پہنچی ہے کہ میاں صاحب کو گلی گلی ووٹ مانگنے کے لیے یا کمپین چلانے کے لیے
جاننا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو اپنے حلقے کا چکر لگواتے ہیں، جلسہ کرواتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے، لیکن ادھر تو میاں صاحب جو خود لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں گلی محلوں میں اب چکر کاٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے عمران خان صاحب کی۔ اگر عمران خان صاحب ان کا مقابلہ نہ کرتے تو انہوں نے گلی محلوں میں نہیں جانا تھا۔ تو آج ناظرین اکرام ان کا جلسہ تھا ننکانہ صاحب میں۔ تو ننکانہ صاحب میں کیا ہوا، جو سوشل میڈیا کے آنکھ ہیں وہ کسی چیز کو چھپنے نہیں دیتی۔ وہاں افسوسناک بات یہ ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین جن کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرنا، اور اس مقدس پیشے سے وابستہ جو ہیں ٹیچر حضرات، وہ دیکھے گئے باقاعدہ، اسکول کے بچے دیکھے گئے وہاں، اور ٹیچر حضرات باقاعدہ حاضری لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی کمپین چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری انتظامیہ۔ کل کی ریلی میں جو ہم نے دیکھا، پولیس کی گاڑیوں میں نون لیگ کے ورکر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ٹیکسوں کے پیسے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے، پاکستانی قوم مقروض ہے پہلے ہی، تو ان کی عیاشیوں میں لگائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام آج سرکاری ملازمین نے باقاعدہ ادھر اپنی حاضریاں لگوائیں، کس وجہ سے کہ جو جلسہ ہے وہ کامیاب نظر آئے۔ تو گورنمنٹ تو پوری سہولت میاں صاحب کو دے رہی ہے، لیکن میاں صاحب کو نہیں دے رہی سپورٹ، یا کسی قسم کا بھی تعاون نہیں کر رہی پاکستانی قوم ہے۔ وہ ان کو پہچان چکی ہے، پوری پاکستانی قوم ان کو پہچان چکی ہے کہ یہ کیا ملک کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور آئندہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج کا جلسہ جو تھا ننکانہ صاحب کا، وہ بھی پہلے کے جلسوں کی طرح ان کا جلسہ ناکام ترین جلسہ ثابت ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جلسہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی جگہ ہو، حویلی ٹائپ ہو، جس میں کم لوگ بھی زیادہ نظر آئیں، تو اس جگہ پہ اس جگہ کا انتخاب یہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام ایک طرف ان کو تمام تر سہولیات میسر ہیں، اس کے باوجود ان کے جلسے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک یو سی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو اگر اجازت مل جائے تو ان سے بڑے لوگ وہ اکٹھے کر کے دکھا سکتے ہیں، جتنی مقبولیت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے آج، آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اتوار کو تمام امیدواروں نے نکلنے الیکشن کمپین کے سلسلہ کے لیے۔ تو ناظرین اکرام جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا تو محکمہ داخلہ پنجاب نے باقاعدہ دفعہ 144 لگا دیا، اعلان کر دیا۔ آج ایک نیا مراسلہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے پولیس کو کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور جو امیدوار ہیں ان کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب الیکشن ڈے ہے اس دن جو بیلٹ پیپر ہیں وہ بھی چھینے جا سکتے ہیں۔ اس چیز کا جو ہے اندیشہ ہے، یعنی پہلے انہوں نے بتا دیا، انکشاف کر دیا کہ اس طرح کے کام ہم نے کروانے ہیں۔ تو ناظرین اکرام عمران خان صاحب نے اب ایک نیا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہمارے الیکشن کے لیے کھڑے ہیں، جن کو ہم نے پارٹی ٹکٹ جاری کیے تھے، ان کے علاوہ جتنوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے، جمع کروائے تھے، انہوں نے واپس کاغذ اپنے نہیں لیے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں بیٹھ جائیں اور ان کی کمپین ان کے ساتھ قدم با قدم چلائیں۔ جو امیدوار ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیں گے، اور ان کی جو پارٹی ممبرشپ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام آج ٹک ٹاک پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے۔ تو پہلے کی ماضی کی طرح حکومت جو ہے نگران حکومت، انہوں نے جو انٹرنیٹ ہے اس کو بھی بند کر دینا ہے، یا شارک مچھلی تار کاٹ دے گی، تو یا ٹیکنیکل فالٹ کا بہانہ لگا کے انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام اوورال اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی بڑی جیت ہے یہ،
انہوں نے گلی محلوں میں رول دیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہوا ظلم و زیادتی ہوئی، اس پہ اگر کہیں نا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے تو یہ کہنا درست ہوگا۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہوا، لیکن نون لیگ کو انہوں نے گلیوں محلوں میں رول دیا ہے، باقاعدہ دیکھیں گلی گلی جانے پہ مجبور کر دیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے۔ تو ناظرین کرام، آج ٹک ٹاک پہ جلسہ ہے، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس طرح جو اوچھے ہتھ کنڈے نگران حکومت کرتی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی۔ تو عمران خان کو ہرانے کے لیے اب ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بند کر لیا انہوں نے، پارٹی توڑ دی، گرفتاریاں کر لی، اغوا کر لیا، کاغذات چھین لیے، پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہ پولنگ ڈے کے دن پولنگ ہی بند کر دیں، پولنگ اسٹیشن جو ہیں سارے کے سارے بند کر دیں، لوگوں کو کہیں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح عمران خان صاحب کو شکست دے لیں۔ ویسے شکست دینا عمران خان صاحب کو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔